گلیکشیل سسٹم کی بات ہوئی تو وہ بھی قرآن سے نکل کے باہر آیا. بچے کی پیدائش کے فیزز کی بات ہوئی تو وہ بھی قرآن سے نکل کر آیا. بے کعبہ کی قسم، علماء کے سامنے، علماء کے علم کے سامنے، قرآن کے سامنے دنیا کا کوئی علم کی حیثیت ہی نہیں رکھتا. ڈارون کی تھیوری کو لے کر چلیں، اس نے بھی ایولیوشن کا بنیاد قرآن سے پکڑا، اس کی تھیوری رد ہو گئی. اللہ کے قرآن کی تھیوری کبھی رد نہیں ہو سکتی. اور جب ہم اپنی برائیوں پر قابض ہو جائیں گے بفضل خدا، اور یہ ایک سٹیج پروسیس ہوتا ہے، ون ڈے شو نہیں ہوتا ہے. کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے. اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. کی محمد سے وفا تو نے تو پھر دوزخ کیسی، پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ذرا ٹھہرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے لیے باعث فخر بات ہے، باعث مبارکباد بات ہے، اور آپ سب کے لیے بھی یہ باعث فخر اور باعث مبارکباد ہے کہ اپنی مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں اس محفل میں شرکت کی. یہ آپ نے اپنی ذات پر بھی احسان کیا اور پورے کے پورے معاشرے پہ بھی احسان کیا، اور انشاءاللہ بروز قیامت آپ سب کو اس کا اجر دیا جائے گا. بیداری امت، سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہ امت ہیں کہ جس امت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار ہونا تھا. قرآن کریم میں اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے بنیو انسان ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر جب تم تعداد میں بڑھ گئے ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا، تمہاری شاخیں کر دی تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تم پہچانے جا سکو. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اور تم میں اللہ کے نزدیک فضیلت والا، جینرس، بہترین، نوبل وہ ہے، أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبیر، جو اللہ کے نزدیک تقوی رکھنے والا ہے، متقی ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کا ثبوت دیتا ہے. اس لیے جو سب سے لازمی اور پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ امت کو ایک منچ پر آ کر کھڑا ہونا ہے کہ ہم سب سے پہلے امت ہونے کا ثبوت دیں. چند دن قبل جموں سے کسی نے ایک بیان دے دیا کہ فلاں اس لیول کا ہے اور وہ اس لیول کو ڈیزرو نہیں کرتا. اور امت کی شان دیکھیے کہ جس امت کو اللہ کے حبیب نے بنایا تھا کہ اس میں ایک ہی تقاضا ہے بلندی کا، اور وہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کے اوپر، ان کی زندگی کی تعلیمات کے اوپر کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہاں پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے نام تبدیل کر دیے.
وہ نام تبدیل کرنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کی ذات نے انسان کے لیے صرف یہ کائنات تخلیق نہیں کی، قرآن سے بھی ذکر آتا ہے کہ میں نے 7 آسمان تخلیق کیے، میں نے 7 زمینیں تخلیق کی، یعنی 7 کائناتوں کے لیے قرآن میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اور اے مومن، تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنا کر تجھے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ تیرے لیے میں نے ایک آسمان سے آگے دوسرے آسمان کے لیے راستے کھول دیے، تیرے لیے میں نے ایک کائنات سے آگے دوسری کائنات کے لیے راستے کھول دیے، اور تو میرے آسمانوں پر اپنی نگاہوں کو دوڑا کر دیکھ، ہر بار تیری نگاہیں پلٹ کر تجھ سے یہی کہیں گی کہ میری اس تخلیق میں کہیں کوئی خلل، کہیں کوئی بے ربطی، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر اگر آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں گریجویشن میں 70% مارکس نہیں لا سکتا ہوں، تو وہ قرآن سے دور ہے، کیونکہ قرآن نے سرٹیفکیٹ دی ہے مومن کو کہ جب تم مومن ہو جائے گا، یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، میں تیرے لیے ایک کائنات سے دوسری کائنات کے راستے کھول دوں گا۔ پھر یہ کیس کر لینا، IAS کا ایگزام کر لینا، کوئی بڑی بات نہیں رہ جاتی۔ اور قرآن کریم کی فضیلت دیکھیے، واحد اللہ پاک کا ایسا کلام ہے یہ کہ جس کو حفظ کر لیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک زبان کی بات ہے، زبان ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہے، میں نے اپنی بات کو کب تک پہنچانا ہے۔ وہ اپنی گال اگر گوجری میں تھارا تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ انگریزی میں بھی بھائی گال کون لگو، گوجری میں بھی بھائی گال کون لگو، مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری گال تھارا دل میں اتر جائے تو سمجھو مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر میری گال تھارا دل میں نہ اتری تو وہ انگریزی میں بولوں، پشتو میں بولوں، پہاڑی میں بولوں، کیا فرق پہ؟ اس لیے آج کے اس دور میں یہ لازمی ٹھہرا ہے کہ ہمیں اپنے اسلامک نظام کو اس لیول پر لے جانا ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس سوچ کی طرف چلے گئے ہیں کہ یہ تو پچھڑے ہوئے لوگوں کا کام ہے، اب یقین جانیے جو آج کے دور میں جو آنے والی جنریشن ہے وہ یہ سمجھنے لگی ہے۔ جہاں تک منشیات کا تعلق ہے، ہمیں منشیات والوں سے نفرت نہیں کرنی، ان سے محبت کرنی ہے، انہیں اپنی محفلوں میں لا کر بٹھانا ہے اور ان کو یہ بات کہنی ہے کہ آؤ، تمہیں اللہ پاک کی ذات نے اس دنیا میں اس کام کے لیے بھیجا تھا، تم بھٹک گئے ہو، تم بھی وہی انسان ہو جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، تیرے لیے کائناتوں کے راستے کھول دیے، آسمانوں کے راستے کھول دیے، اور تو نے کیا کھول کے اپنا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور میں بڑے یقین سے، بڑے وثوق سے، بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ بفضل خدا انشاءاللہ جب یہ کریکشن کا سلسلہ جاری کیا جائے گا، جب اصلاح کا سلسلہ جاری کیا جائے گا، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے دلوں میں جب یہ بات بٹھا دی جائے گی کہ مسلمان محبت کرنے والی قوم ہے، اور مومن ہے کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان رکھو، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میری راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ اصل راستہ ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ جب ہم اپنی برائیوں کے ساتھ نہیں لڑ پائیں گے تو ہم دشمن کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ اور جب ہم اپنی برائیوں پر قابض ہو جائیں گے بفضل خدا، اور یہ ایک سٹیج پروسیس ہوتا ہے، یہ ون ڈے شو نہیں ہوتا ہے۔ مقالے نے ایک تھیوری لائی تھی، ڈاؤن ورڈ فلٹریشن تھیوری۔ اس نے کہا ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ IAS آفیسر ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے، بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، رب کعبہ کی قسم، علماء کے سامنے، علماء کے علم کے سامنے، قرآن کے سامنے دنیا کا کوئی علم کی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔
شکریہ، جزاک اللہ، ماشاء آپ ڈارون کی تھیوری کو لے کر چلیں، اس نے بھی ایولیوشن کا بنیاد قرآن سے پکڑا، اس کی تھیوری رد ہو گئی، اللہ کے قرآن کی تھیوری کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ گلیکشیل سسٹم کی بات ہوئی تو وہ بھی قرآن سے نکل کے باہر آیا، بچے کی پیدائش کے فیزز کی بات ہوئی تو وہ بھی قرآن سے نکل کر آیا۔ اس لیے ہم سب کو مل کر ایک سماج کو بنانا ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ توحید خداوندی، حب رسول اللہ، محبت اہل بیت اور تعظیم اولیاء، یہ چار وہ پلر ہیں جن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اگر ان چاروں کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو ہم مکمل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ دل کے اندر جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی تب تک معاملہ حل نہیں ہوتا۔ دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے، اور ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو تیرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، بہت اچھا، ماشاء اللہ۔